अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद अयूब कुल्ला टास्क के साथ स्विट्ज़रलैंड से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहिब जो सदर पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ रहे हैं उनके बारे में होगी। मकसद इसका ज़रा बाद में बता देता हूँ। पहले इस बात को हम लेते हैं कि 2007 में जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी वोकलान ने, वो उसके नतीजे में मुल्क का जो अदम इस्तेहकाम आया मुल्क में और हमारी जो है मुआशी नमू वो नीचे गई। तो इसकी वजह से उन्होंने कानून की बहाली के लिए अपने वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब के तवज्जुह से ये जो है एमरजेंसी नाफिज की थी। एमरजेंसी नाफिज करना कोई गैर मामूली बात नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तो एमरजेंसी का ऐलान करने ही वाले थे। इसी तरह इंदिरा गांधी और दुनिया के दो मुख्तलिफ ममालिक में एमरजेंसी नाफिज की जाती रही है। मुझे याद है कि भुट्टो साहब ने जल्द ही सन 73 के आइन के बाद मतलब एमरजेंसी नाफिज की थी और इंतहाई मखदूश सूरत हाल में ये कदम उठाना पड़ता है और ये कानूनी है। भारत बाद में जो शिकें जनरल साहब को फंसाने के लिए शामिल की थी सदर जरदारी और नवाज शरीफ ने, तो उनकी वजह से ये मुकदमा जो है ज़रा मतलब सीरियस हो चुका है। तो इन नटशल यही है कि कानून की बहाली के लिए ये एमरजेंसी नाफिज की गई थी कि उसमें अपना ज़ाती मुफादवार की जना था। हम जानते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद कोई फरिश्ता तो नहीं है, इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। अव्वल तो ये कि जो अल्लाह ताला ने उनको वक़्त दिया अदलिया के आर्डर के तहत 3 साल के लिए, वो उसका कमाक को फ़ायदा ना उठा सके। वो कायदे आज़म के वीन के मुताबिक पाकिस्तान को असल डिगर पर डाल सकते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तो इसमें यह है कि उन्होंने इतनी बहादुरी से नहीं लिया और क्या कहते हैं कि मारूजी हालात के साथ चले, जिसकी वजह से एक नहायत सुनहरी मौका पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने का, लिबरल बनाने का, आज़ाद मुआशरा बनाने का चांस जो है, मौका जो है वो ज़ाया हो गया। दूसरा जो 5 अक्टूबर 2007 को उन्होंने NRO जारी किया था, वो एक उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो बड़े खुले दिल से इसको तस्लीम करते हैं। तो बहरहाल 16 दिसंबर 2000 बाद 2009 में अदालत ने उसे ख़त्म तो कर दिया, उसे गैर आइनी करार दे दिया था, लेकिन समझ नहीं आती कि आज तक उन मुजरमों के ख़िलाफ़ जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये ऐसे ही जिस तरह पनामा केस में 1-2 बंदों के ख़िलाफ़ तो केस चला, लेकिन बाकी 20 जो है पाकिस्तान में और बैरून मुल्क दंदनाते फिर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक़्त 8041 अफराद की फ़हरिस्त जारी की थी, जिसमें 34 सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं और इसमें फ़हरिस्त में गद्दार आज़म, इल्ताफ़ हुसैन, फ़ारूक सत्तार, नुसरत भुट्टो, आसफ जरदारी, उधर अपने KPK के आफ्ताब शेरपाव साहब और आगा सराज दुरानी साहब और गुजरात के चौधरी आमन मुख्तार और कई मुतअद्दिद दीगर सियासी शख्सियात शामिल हैं। इफ्तिखार चौधरी को अपने उहदे पर मैं ज़ाती बहाली के लिए तारीख़ अदम इस्तेहकाम वकला के ज़रिए अंदरून मुल्क तशद्दुद और दबाव का एक गैर मामूली कदम था और ये हम जानते हैं, आज ये साबित हो चुका है, हमारी एजेंसियाँ जानती हैं कि ये बैरूनी एजेंसियों के कहने पर ये सारा कुछ किया गया था। ये बात अब सच साबित हो चुकी है कि हमारे मुल्क के 2 शाही ख़ानदानों, आप जानते हैं कौन कौन है, और इफ्तिखार चौधरी की वकला के माबैन साजिश के नतीजे में जनाब सदर परवेज़ मुशर्रफ को हटाया गया था। मज़कूरा वाला हक़ाइक़ के पेश नज़र ये इस वीडियो का मकसद है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा दिल बहुत दुखता है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक़ सदर के ख़िलाफ़ इतने मतलब सख्त किस्म के केस बनाना कोई तुक नहीं बनता। तो मज़कूरा वाला हक़ाइक़ के पेश नज़र ये अपील की जाती है कि अज़ीम मुहिब वतन सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर बनाए गए तमाम इंतकामी मुकदमात वापस लिए जाएँ, जो कि खालिस्तन मियां नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती इनाद की बिना पर उन पर बनाए थे। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में आर्ज़ी एमरजेंसी नाफिज की थी, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार की बहाली के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से की जाने वाली तोड़ फोड़ का तनासब जो था,
ایک مکروہ اور خوفناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خود اس افتخار کے خلاف بھی تو قانونی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور چیف جسٹس بھگوان داس اور افتخار کے ساتھیوں نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا، بالکل چپ ہو گئے۔ کیوں چپ ہو گئے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنے خلاف دائر ریفرنس کو غلط کہتے ہیں، منفی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے کہ افتخار چودھری کی عدم استحکام کی تاریخ نے 7% تک ہماری معاشی نمو جو ہے، جو اکنامک گروتھ جو ہے، وہ اس کو بدل ڈالا۔ ملک ترقی کی راہ پر جا رہا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اور اس طرح بہرحال یہ سارا تحریک وغیرہ چلا آج کے زرداری کے صدر بننے کی راہ ہموار کر دی گئی تھی۔ تو صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے زیادہ اختیارات کا بہانہ بنا کر ڈی سینٹرلائزیشن کے نام پر، حالانکہ کوئی صوبوں سے نیچے یونین کونسل تک تو اختیارات پہنچے نہیں، سارا صوبائی حکومتیں ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حقیقتاً ان دو شاہی خاندانوں کے لیے ان کے تمام اقتدار کو مرتکز کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کی منظوری کی چال چلی تھی۔ اس وجہ سے پاکستان جو ہے ان 10 سالوں میں، یعنی 2008 سے 2018 تک، پاکستان جو ہے یہ اس کا بدترین دور سمجھا جاتا ہے۔ اس انتہائی برے دور میں زیادہ سے زیادہ کرپشن اور بدعنوانی ہوئی، اور جب 2018 میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا تو ملک عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ عرب ممالک سے، سعودی عرب سے، UAE سے قرضہ لینا پڑا، بعد میں ان کی سختیاں بڑھ گئیں اور واپس بھی کر دیا۔ پھر چین کا بھی اس میں مطلب عمل درآمد شروع ہو گیا، تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ IMF کے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ ان لوگوں نے اتنا لوٹا کہ آج ہم تقریباً غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غریب جو ہے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے اسے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس انتہائی برے دور میں زیادہ سے زیادہ کرپشن اور بدعنوانی ہوئی، اور جب 2018 میں، یہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ جب انہوں نے، عمران خان نے اقتدار سنبھالا تو ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا تھا، صرف اعلان ہونے والا رہ گیا تھا، باقی کسر گونی رہ گئی تھی۔ اسلام آباد میں حال ہی میں، یہ اگلے دن ہفتہ بھر ہوا ہے، وہ اللہ نے جو ہلڑ بازی کی ہے، جج کی بطلون اتارنے کے درپے ہوئے تھے، وہ صرف لفظوں میں نہیں، حقیقتاً وہ عدالت کے اوپر اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ پر حملہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی اطہر من اللہ ہیں جو 2007 میں برپا کی جانے والی وکلاء کی جو تحریک تھی، جو مظاہرے تھے، اس کے فرنٹ لائن لیڈر ہوا کرتے تھے۔ اس تاریخ نے بہت ہی بری مثال قائم کی اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ شومیہ قسمت سے آج بار ایسوسیشن جو ہیں، یہ ہمارے ججز زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ ان ججز کو ان کے کیا کہنا ہے دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات پناہ گاہوں میں چھپنا پڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ کس قسم کا ملک ہے؟ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ ریکارڈ کے لیے یہ کہتا چلوں کہ گاڈ فادر نواز شریف کے کہنے پر ہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے فوج سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ فراہم نہ کی گئی۔ باقی آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہ فراہم کی گئی۔ سچ تو یہی ہے کہ استحکام اور قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے وزیر اعظم شوکت عزیز کا، یعنی صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا عارضی ایمرجنسی نافذ کرنا قطعی طور پر جائز تھا۔ اسپتالوں اور عدالتوں کے کمرے میں وکلاء کے بعد ہونے والے تمام عملوں نے پوری طرح یہ ثابت کیا ہے، یہ جو لاہور میں حملہ کیا تھا کتنی گنڈا گردی تھی کالے کوٹوں کی۔ افتخار چودھری کی طرف سے شروع کی گئی عدم استحکام کی تاریخ نے قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچایا ہے، اور بار ایسوسیشن ججوں کے قابو سے باہر ہو چکی ہیں، اور آج بڑی ڈھائی سے ججز پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور تو اور ایک پاگل جج نے 5 مرتبہ پاکستان کے عظیم محب وطن اور نجات دہندہ یعنی سیویئر کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنایا۔ میرا اشارہ جو ہے سیٹھ وقار کی طرف ہے، فوت ہو گیا ہے۔ اس پاگل جج نے مردہ لاش کو گھسیٹنے اور 5 بار پھانسی دینے کا فیصلہ لکھا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان اپنی اعلیٰ عدلیہ کے حصے کے طور پر ایسے پاگل ججوں کی تقرری کرتا ہے، اور وہ ایسے ناقابل فہم اور بیہودہ فیصلے سناتے ہیں۔ یہ کیسا عدالتی نظام ہے جو بعض اوقات ایک پاگل گھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟
بھٹو صاحب کی پھانسی بھی تو اسی عدلیہ کے حصے میں آئی ہے. اس پاگل جج کو حقیقتاً ایک ذہنی سیاسی پناہگاہ میں یا پاگل گھر میں بھیجنا چاہیے تھا. اس طرح انصاف کے بول بالا کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر امین بنیادوں پر صدارتی ریفرنس پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور ملک سے بھاگنے والے نواز شریف کو ہوائی جہاز کیس میں پھانسی دی جائے. سمجھ نہیں آتی کتنے سینکڑوں مسافروں کو اور جس میں چیف آف آرمی اسٹاف سفر کر رہے ہیں اس کو دشمن ملک میں انڈیا میں بھیجنے کا آرڈر دیا گیا. یہاں پر میری گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نئے آنے والے جو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں چینل کو اور جو بیل آئیکن ہے گھنٹی کا بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ ان کو فیوچر ویڈیوز ملتی رہیں. شکریہ. اور لیفٹ سائڈ پر جو تھم اپ کا انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے وہ دبانا مت بھولیے گا. آخر پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کو باعزت واپس اپنے ملک آنے کی اجازت دی جائے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ وہاں پر دفن ہے غیر ملک میں. میرا خیال ہے کہ وہ ان کو امانتاً دفن کیا گیا ہوگا. غداری کا مقدمہ ان پر بالکل نہیں بنتا. محض ان کو پھنسانے کے لیے ذاتی اناد کی وجہ سے نواز شریف کے ذاتی اناد کی وجہ سے یہ مقدمہ 100% بددیانتی پر ہی ٹھہرایا جا سکتا ہے بنایا گیا ہے. خدا تعالیٰ ذمہ داران کو حقیقی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. پاکستان زندہ باد. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں. خدا حافظ.